بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا درود پاک پڑھنے والا انسان عام کیوں نہیں رہتا، اور درود پاک پڑھ کر انسان کیوں خاص بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ایک عام انسان ہوتا ہے لیکن وہ یہ نام لیتے ہی، درود شریف کا ورد کرتے ہی اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہی کیوں خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو آج اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں درود شریف پڑھنے والا خاص ہوتا ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کلام، ایسا ذکر، ایسا ورد کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا کر دیا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والا شخص اس لیے بھی عام نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ درود شریف کا ذکر جو ہے ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس بندے پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کہ جو ہے نا سائے میں لانا چاہتا ہے، اپنی جو ہے نا معاف کرنا چاہتا ہے، ہدایت اور قرب سے نوازنا چاہتا ہے، اور اس بندے کو لاتا ہے جس کو اس کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوتا ہے، اس کو ہی درود شریف کی کثرت اللہ پاک عطا کرتے ہیں، اور جس کو قرب الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ اور خاص محبت نصیب ہوتی ہے، وہ شخص کبھی عام نہیں ہوتا، وہ خاص بن جاتا ہے۔ تو یہ خاصیت اس کو اس لیے عطا کی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جب ایک قرب میں آتا ہے تو وہ تمام برائیوں سے دور ہٹنے لگتا ہے، اس کے اندر جو تمام اخلاق رذیلہ، تمام تر برائیاں، وہ کیونکہ اس کو نیکی سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، تمام اچھی عبادات، اور جس سے اس کا اللہ اور اس کا حبیب راضی ہوتا ہے نا، ایک کثرت درود، اور جو اہل درود ہوتے ہیں نا وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ خود بخود اپنا آپ جو ہے نا اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرف اللہ اور اس کا حبیب خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کو پڑھنا جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ تو بتائیں آپ، جو درود شریف پڑھتا ہے کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ وہ جہنم میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص ذکر جو عطا کیا ہے نا، اس سے اس کا مقام خاص ہو گیا، اس کو سلیکٹ کر لیا گیا ان خاص لوگوں میں۔ تو ہمیں جو ہے نا ان خاص لوگوں میں شمار ہونے کے لیے اللہ پاک سے سب سے پہلے تو دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص لوگوں میں شامل کرے۔ اور ذکر الہی جو ہے، استغفار کا ورد اور درود شریف کا ورد جو ہے، یہ ایسا ذکر ہے نا جو قبولیت کا جو ہے نا مہر ہے ان پر۔ باقی کسی عبادت پہ ہمارے پاس اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری کسی جو ہے نا غلطی کی وجہ سے، ہماری کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے وہ رد ہو جائے، لیکن یہ وہ عبادتیں ہیں جو رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو عطا کرتا ہے جن کو خاص کرتا ہے، اور پھر جب انسان کثرت کرنے لگ جاتا ہے نا تو بس پھر وہ خاص ہو جاتا ہے، عام نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمتوں کے لیے، نوازشوں کے لیے، قرب کے لیے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو پھر وہ شخص جو ہے نا عام نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ درود شریف پڑھنے والے جو ہے نا، ان کا جو چناؤ ہے نا عرش بری پر ہوتا ہے، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ہر عبادت انسان خود کر سکتا ہے لیکن درود پاک خود نہیں پڑھ سکتا، مان لیں کہ وہ شخص خاص ہے، کیونکہ جو اللہ پاک ہے اپنے محبوب کا نام کسی ایسے شخص سے نہیں لے گا جس میں ایسی برائیاں ہوں یا وہ اس قابل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد وہ کر سکے۔ اتنی بڑی ہستی کا نام لینے کے لیے بھی خاص لوگ اللہ نے چنے ہیں، اور بڑے مقبول لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایسی محبت ہوتی ہے نا درود شریف کی جو ان کو کھینچتی چلی جاتی ہے میگنیٹ کی طرح، کہ بس ہمیں وقت ملے اور ہم درود پاک پڑھیں، ہم اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ یہ ان میں جو کشش اور درود شریف کے لیے محبت ہے نا، یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور درود شریف انسان کو خاص ایسے بھی کر دیتا ہے کہ وہ شخص عام نہیں رہتا، کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ پاک خود کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے نہیں بولی
کہ میں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی روزے کا ذکر، نہ کبھی زکوٰۃ کا، نہ کسی اور عبادت کا۔ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں، لیکن درود پاک کا جو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جو ہے نا ایک ذکر ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا بتایا ہے۔ خوبصورت قرآن کی آیت جو ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کی یہ خوبصورت آیت اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اور ان کے فرشتے جو ہے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر مومنوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی درود و سلام بھیجو۔ تو یہ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو نہیں حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا، اور مومن لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ مومن کون ہیں؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو صرف مسلمان نہیں ہیں۔ مومنوں کی جو ہے نا ایک فہرست جو ہے، اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے۔ مسلمان تو ہونا کوئی بھی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مومن بننا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تعلیمات جو بتائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے رستے کی پیروی کرنا، اصل مومن تو وہ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ایک عبادت میں، اس میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ پاک جو کر رہے ہیں وہ ہم کریں۔ تو اس ذات کریمی جو نے ہمیں بتایا ہے کہ جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ اللہ پاک خود بھی کر رہے ہیں، تو سوچیں کہ وہ شخص کیسے عام ہو سکتا ہے؟ وہ خاص انسان ہے جو درود شریف پڑھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے خاص لوگ ہیں۔ خود کو اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا آپ درود شریف پڑھ کر خود کو عام محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے اندر کتنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آپ کا دل کتنا صاف ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے جو ہے نا شیطان جو ہمیں بھڑکاتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی چیز، کوئی بات، ہر طرح کی برائی جو ہے نا آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی تو وہ چیز ہے جو ایک شخص، عام شخص کو خاص بنا دیتی ہے۔ اور پھر ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم ایک ہی وقت میں لیتے ہیں۔ اس عبادت میں دونوں ہستیوں کا نام شامل ہے۔ تو اور درود شریف پڑھنے والا شخص اس لیے بھی عام نہیں رہتا کیونکہ اس کی ذات جو ہے نا بدلتی چلی جاتی ہے دن بدن، جوں درود شریف کا ورد جو ہے نا زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس انسان کو نا برائیوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں نا درود شریف سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ ایسے شخص کے دوست بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ دوست بنتے ہیں نا تو وہ شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے۔ درود شریف جو ہے نا آپ جس طرح سے بھی پڑھ لیں، جس طرح سے بھی پڑھ لیں، یہ قبول عبادت ہے۔ کیونکہ اور ایسا نہیں ہے درود پاک پڑھ کے آپ کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا درود پاک قبول کر لیں اور وہ جو دعا ہے اس کو رد کر لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور بے شک ہوتی ہے۔ تو جب آپ آنکھیں بند کریں، اپنے دل کو جب اللہ 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 کا ورد صرف کریں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد بار 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 کریں، تکرار کریں، تو سوچیں نا کہ وہ زبان کتنی مبارک ہے، کتنی میٹھی زبان ہے وہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں سے ایک خوشبو آتی ہے۔ جو لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں نا، علماء اکرام اور بہت سے اہل درود اور ایسے لوگ جو نیک لوگ ہیں، انہوں نے یہ محسوس کیا ہے، جو درود شریف پڑھنے والے لوگ ہیں جو کثرت سے پڑھتے ہیں نا، وہ جب محفلوں میں آتے ہیں نا تو وہ معطر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو تو درود شریف کا عطر مل چکا ہے نا، ان کی ذات سے کیسے خوشبو نہ آئے۔ اور بعض اوقات یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ درود شریف جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے ایک خوشبو آتی ہے، تو کیوں نہ آئے خوشبو، کہ کیسی ذات مبارک کا وہ نام لے رہے ہیں اور بار 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 تکرار کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ خاص ہیں، بہت خاص ہیں، وہ لوگ عام نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو ایسی خاص جو ہے نا عبادت اور وہ خاص مقام ہمیں بھی عطا کرے، جس سے انسان کی جو ہے نا بخت بلند ہو جاتے ہیں اور وہ عام نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار خاص لوگوں میں ہو۔
اور ہم بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں تو پھر تو ہمارا مقدر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خوبصورت ہی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے مقدر میں انشاءاللہ جنت الفردوس ہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو درود شریف پڑھنے والا بنا دے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہمیشہ ہمیشہ بلند رہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا۔